آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ اگست 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کے مختلف حقوق، ان کی مختلف حیثیتوں کے تناظر میں، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر سمیہ ریاض فلاحی ہیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ شاعر مشرق نے عورت کی یہ بہترین تمثیل پیش کر کے دنیا کو یہ باور کرایا کہ کائنات کے گلوں میں رنگ بھرنے والی شخصیت عورت ہی ہے، کیونکہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، جو بحیثیت عورت مختلف کردار کی حامل ہوتی ہے، جس میں سے کسی بھی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت ماں بن کر اس کی خدمت کے عوض اپنی اولاد کو جنت کی حقدار بناتی ہے، تو بہن کی صورت میں بھائی کا بازو بن کر سماج کو تقویت پہنچاتی ہے، بیٹی کی صورت میں والدین کا سر فخر سے بلند کرتی ہے، تو بیوی بن کر خاندان کی ڈوبتی کشتی کا سہارا ثابت ہوتی ہے۔ عورت کی اسی اہمیت کو میں نے عربی کے چند اشعار میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عورت معاشرے کا نصف جز ہے، جس نے ایک شمع روشن کی، جسے مرد آہن کے لیے ہی بنایا گیا۔ جب وہ چلی تو کائنات کو چمک بخشی، اور کتنی ہی باوقار عورتوں نے میدان میں آگے بڑھ کر زہد و تقوی کی بہترین مثال قائم کی۔ الغرض وہ عورت ہی ہے جو مستحکم معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ عورت کی اسی اہم کردار سازی سے اسلام نے اس وقت دنیا کو روشناس کرایا جب جاہلیت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں عورت پابند سلاسل تھی، جسے کبھی سامان تجارت بنا کر فروخت کر دیا جاتا تو کبھی وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا، بلکہ ظلم کی انتہا اس حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی زندگی سے محروم کر دیا جاتا۔ مگر کائنات میں رنگ و نور بھرنے والا مذہب اسلام کا سورج جب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے تو بیٹی کو باعث عار سمجھنے والی اور انہیں زندہ درگور کرنے والی قوم کو لڑکی کی پیدائش و تربیت پر جنت کا مزدہ جافزہ سناتا ہے۔ وراثت میں تقسیم کی جانے والی ماں کے قدموں تلے جنت کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ بیوی کو تسکین قلب کا ذریعہ گردانتے ہوئے اسے گھر کی ملکہ بناتا ہے، اور بھائی پر بوجھ سمجھی جانے والی بہن کی تربیت پر جنت کی ضمانت کی خوشخبری دیتا ہے۔ گویا خواتین کے حقوق کی پاسداری اور ان کے تحفظ و احترام کے جو احکام اسلام میں صادر ہوئے ہیں، وہ نوع انسانی کی نسل کا ایک بنیادی پتھر ہے، جسے متزلزل کر دینے پر اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں۔ عورت کے ہر ناحیے سے مختلف حقوق کا ذکر کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی ان مختلف حیثیتوں کا مختصراً ذکر کر دیا جائے جن کی وہ حامل ہیں۔ چنانچہ مختلف حیثیتوں سے خواتین کے حقوق کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بیٹی۔ سورہ تکویر میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرنے والے اور بیٹی کو زندہ درگور کرنے والے باپ کو جہنم کی وعید سناتے ہوئے اسلام نے یہ سب سے پہلا حق بیٹی کو زندہ رہنے کا دیا، جبکہ دوسرا حق اس کی تعلیم و تربیت کا دیا اور اس پر والدین کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، اور تیسرا حق اس کی بلوغت کے بعد نکاح اور انتخاب زوج کا دیا۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بیوی۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی مندرجہ ذیل حقوق سے نوازا ہے: حسن معاشرت، معاشی تحفظ، عدل و انصاف، تفریح و دل بستگی کے جائز مواقع فراہم کرنا۔ حسن معاشرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت اختیار کرو۔ اور حسن معاشرت کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ اس وقت حسن معاشرت کی تاکید کی جا رہی ہے جب باہمی معاملات انتشار کا شکار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت و مشفق ہونا چاہیے، اور تمام جائز امور میں ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنا بیوی کا شرعی حق ہے۔
معاشی تحفظ، اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا حق یہ ہے کہ جب کھانا کھائے تو کھلائے، تو جب پہنے تو پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ نکالے، اور اس سے ترک تعلق کرے تو صرف گھر میں کرے۔ عدل و مساوات، عدل حیات انسانی کا بنیادی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ان عورتوں کے بھی اس کے مثل حقوق ہیں جتنا ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہے۔ تفریح و دل بستگی، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ بات بھی ناگزیر ہے کہ شوہر بیوی کے لیے تفریح کا مناسب سامان بھی فراہم کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت ماں، اسلام میں ماں کو اتنا عالی مقام و مرتبہ اور باعزت درجہ عطا کیا گیا کہ بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ حق اسی کا رکھا گیا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حسن سلوک، احسان اور خدمت گزاری کا میرے لیے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے، مرنے کے بعد ان کے لیے دعا استغفار کرے اور ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ماں کی اولاد کی تربیت کے دوران اٹھائی جانے والی مشقت و مصیبت کے پیش نظر ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا گیا اور ماں کی خدمت کو دخول جنت کا موجب بنایا گیا۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بہن، قرآن کریم میں جہاں عورت کے دیگر معاشرتی و سماجی درجات کے حقوق کا تعاون کیا گیا ہے، وہاں بطور بہن بھی اس کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور بہن کی قرابت داری میں وہ حیثیت ہے جس کے متعلق صلہ رحمی کا خاص حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں رحمان ہوں اور رشتہ داری کے لیے عربی لفظ رحم کو میں نے اپنے نام سے کشید کیا ہے، چنانچہ جو شخص رحم رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے جڑ سے توڑ دوں گا۔ لہٰذا جس طرح بیٹی کے حقوق باپ کے ذمے ہیں، اسی طرح باپ کے بعد بھائی پر بہن کی ذمہ داری ہے، بالخصوص اس وقت جب بہن معاشی تنگی کا شکار ہو۔ یہ تو رہا عورت کے حقوق کا ذکر مختلف رشتوں کی حیثیت سے۔ اب ذیل میں خواتین کے مختلف حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کے تعلیمی حقوق، وہی قرآن کے پہلے لفظ اقرا سے جہاں تعلیم عورتوں کا بنیادی حق معلوم ہوتا ہے، وہی زبان رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم بغیر کسی تخصیص کے اس حکم عام کو ذریعے حصول علم کو واجب قرار دیا، جو بحیثیت بیٹی، بیوی، ماں اور بہن سب کو یکساں شامل ہے۔ لہٰذا بحیثیت معلمہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسند تدریس کو سنبھالا، تو خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منبر خطابت کو زینت بخشی۔ یہی نہیں بلکہ طب کی تعلیم میں بھی پیچھے نہ رہیں، جیسا کہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم طب و جراحی میں ماہر تھی۔ نیز میدان طب میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مہارت دوران جنگ ان کے کردار سے واضح ہوتی ہے، کیونکہ بغیر طبی علم حاصل کیے کوئی میڈیکل فیلڈ میں کام کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ لڑکی کی جان کو تحفظ بخشا، بلکہ اسے تعلیم کے حقوق سے نواز کر اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے حقوق غصب کیے جانے کی صورت میں اسے حاصل کرنے پر قادر ہو سکے۔ عورت کا حق میراث، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس دور میں عورت کو حق میراث عطا کیا جب عورت کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہ تھی اور جب وہ خود سامان وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی۔ صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک، مذاہب اور تہذیبوں میں بھی عورت حق وراثت سے محروم رکھی گئی تھی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں، اسلام سے پہلے مختلف مذاہب اور قوانین میں الگ الگ قانون میراث رہا ہے۔ عربوں کا فلسفہ یہ تھا کہ جو لوگ مقابلہ اور مدافعت کی طاقت
تعلق رکھتے ہو صرف وہی میراث کے مستحق ہے، اسی لیے وہ عورتوں اور بعض اوقات نابالغ بچوں کو بھی میراث سے محروم کر دیتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں پوری میراث پر پہلوٹے لڑکے کا قبضہ ہو جاتا تھا، ہندوؤں کے یہاں عورتیں میراث کی حقدار نہیں ہوتی تھی۔ خود یورپ میں عورتوں کو 19ویں صدی میں حق میراث ملا، اس سے پہلے وہ اس حق سے محروم تھی۔ اسی طرح یہودیت اور ہندو مت میں بھی وراثت کا حقدار صرف بڑا لڑکا ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں رومی اور یونانی تہذیبوں میں بھی اولاد نریرہ کی موجودگی میں لڑکیاں میراث میں حصہ نہ پاتی تھی، لیکن قربان جائیں اس عظیم مذہب پر جس نے عورت کو میراث میں حق دے کر اس کی شخصیت کو استحکام بخشا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ میراث صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی میراث میں پوری طرح حصے دار ہیں، اور یہ حصہ خود خدائے بالا و برتر نے مقرر کر رکھا ہے۔ عورتوں کے اقتصادی حقوق۔ شریعت نے خاندانی نظام کی بقا کے لیے جہاں بچوں کی بہتر نگہداشت کی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے، چونکہ صنف نازک کی فطری صلاحیت کے عین مطابق ہے، وہی کسب معاش کی ذمہ داری جس کے لیے محنت، مزدوری، دوڑ دھوپ کی ضرورت پیش آتی ہے، مرد پر رکھی ہے، اور مغرب یا غیر قوموں کی عورتوں سے متعلق غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے، جہاں عورت کو گھر کی خادمہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ الراعیہ علی بیت بعلہا وولدہ وہی مسئولہ عنہم، یعنی عورت گھر کی ذمہ دار اور اس کی انچارج ہے۔ عورت کو معاشی بوجھ اٹھانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خواتین کے لیے بہت بڑی رحمت ہے جہاں عورت ان دوہری ذمہ داریوں سے بری ہو جاتی ہے جو خاندانی انتشار اور اولاد کی بہرہ روی کا سبب بنتا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام نے خواتین پر کسب معاش کا دروازہ بند ہی کر دیا ہے۔ اگر وہ اپنے سرپرست یعنی شادی سے پہلے والد اور شادی کے بعد شوہر کی اجازت سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے کسب معاش کی سرگرمی میں حصہ لینا چاہے تو اس کی روادار ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس آیت کی روشنی میں عورت نہ صرف حصول معاش کی آزادی رکھتی ہے بلکہ اپنی کمائی ہوئی ملکیت کا پورا حق رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ مذہب اسلام عورت کو معاش کے لیے تجارت، زراعت، لین دین، صنعت و حرفت، ملازمت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور صحافت وغیرہ کی اجازت دیتا ہے، البتہ اس پر کچھ مناسب پابندیاں بھی عائد کرتا ہے، جس کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں خاندانی نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ عورتوں کے مذہبی حقوق۔ عورتوں کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے انجام دینے کا برابر حق حاصل ہے۔ نیز اخلاقیات و دیگر معاملات کی ادائیگی میں بھی عورت مردوں کے برابر حقدار بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ عورتوں کے معاشرتی حقوق۔ اسلام عورتوں کو معاشرتی حقوق کا جو حسین تحفہ پیش کرتا ہے اس کا کسی دوسرے مذہب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حسن معاشرت کے لیے جن زرعی اصولوں کی پاسداری لازمی ہے، اسلام ان کے احکام صادر فرما کر معاشرت کے سارے آداب سکھاتا ہے، جس میں بحیثیت بیٹی، بیوی، ماں اور بہن کو وہ حقوق عطا کرتا ہے جو ایک حسین و مستحکم معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ عزت و آبرو کا حق۔ حسن معاشرت کا سب سے پہلے اصول میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لہٰذا ایک صنف نازک ہمیشہ سے عزت و آبرو پر حملے کا شکار ہوتی آ رہی ہے، خواہ وہ زنا بالجبر کے ذریعے ہو یا بہتان تراشی کے ذریعے، لیکن اس عظیم مذہب نے اسے سنگین جرم اور گناہ کبیرہ قرار دے کر اس کا سدباب کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اور ثبوت میں 4 گواہ نہ لائے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں۔
نکاح اور شوہر کے انتخاب کا حق۔ دنیا کی ہر تہذیب میں عورت کو شادی اور نکاح کے بارے میں اظہار رائے کا تصور ہی منقوط تھا، لیکن مذہب اسلام نے اس کو اپنا شریک حیات منتخب کرنے کا بھی اختیار اور حق دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مطلقہ یا بیوہ عورت کا نکاح اس سے رائے لیے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ کا نکاح اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دوشیزہ تو شرم و حیا کی وجہ سے بولیں گی نہیں، اس سے اجازت کس طرح لی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سکوت ہی اس کی اجازت ہے۔ مہر کا حق۔ انسان جس صنف سے جنسی تسکین کا سامان حاصل کرتا ہے، رب کائنات نے مہر کو عورت کے لیے واجب قرار دیا، لیکن یہ حق جنسی تمتع کی فیس نہیں بلکہ بطور اعزاز عطا کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور عورتوں کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ خاندانی استحکام کے لیے اس طرح کی شرط لگا کر بھی رب العزت نے مہر کی کوئی خاص تعبیر نہیں کی، البتہ احادیث کی روح سے آسان ترین مہر کو پسندیدہ مہر قرار دیا گیا تاکہ عائلی زندگی میں معاشی تنگی اور مشکلات سے دوچار نہ ہو۔ نان و نفقے کا حق۔ نان و نفقے کا حق عورت کو اسلام نے ہی دیا ہے، اور عورتوں کے جتنے روپ معروض وجود میں آئے سب نان و نفقے کے حقوق مذہب اسلام نے اسے دیا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ چنانچہ عورت کی بحیثیت بیٹی کی کفالت اور نان و نفقے کی ذمہ داری باپ کے سر ہوتی ہے، اور وہی عورت جب بحیثیت بیوی کسی شوہر کی زندگی میں قدم رکھتی ہے تو اس کی کفالت شوہر کے ذمے ہو جاتی ہے، اور بحیثیت ماں جب سن رسیدگی کی عمر میں پہنچتی ہے تو اس کی ذمہ داری بیٹے کے سر، جبکہ بہن کی کفالت والد کی عدم موجودگی میں بھائی کے ذمے ہو جاتی ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ خلا کا حق۔ اسلام چونکہ اصلاح معاشرت کا حکم دیتا ہے، لہٰذا زندگی کے ہر شعبے میں حسن معاشرت پر زور دیتا ہے۔ لہٰذا جس طرح بدرجہ مجبوری مرد کو طلاق کی اجازت ہے، اسی طرح عورت کو شوہر کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی صورت میں یا شوہر کے ناپسند ہونے کی صورت میں عورت کا خلا کا حق دیتا ہے، جہاں عورت شوہر کا معاوضہ دے کر قید نکاح سے آزاد ہو سکتی ہے، اگرچہ یہ اجازت شدید مجبوری کی صورت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھیں گے تو ان دونوں پر اس مال کے لینے دینے میں کوئی جرم نہیں ہے جسے دے کر خود کو چھڑا لے۔ اسلام نے صرف بحالت مجبوری عورت کو خلا کا حق دیتا ہے، بلکہ طلاق و خلا والی اور بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کا حق بھی عطا کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے واضح ہے، جس میں رب ذوالجلال عورتوں کی عدت پوری ہو جانے کے بعد مردوں کو ان عورتوں کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ غرض یہ کہ اسلام نے خواتین کو ظلم و بے حیائی، رسوائی اور تباہی کے گڑھے سے نکال کر انہیں تحفظ بخشا، ان کے حقوق کو اجاگر کیا، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حقوق بتائے۔ یہ حقوق مذہب اسلام نے خواتین کو اس لیے نہیں دیے کہ خواتین اس کا مطالبہ کر رہی تھی، بلکہ یہ ان کے فطری حقوق تھے جن کا دیا جانا لازمی تھا تاکہ معاشرہ جنت و گل گلزار بن جائے۔ مگر افسوس اس دور جدید کے مسلمانوں پر جو شریعت اسلامی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان حسین اصولوں سے منحرف ہوئے اور خواتین اسلام حقوق سے محروم کرنے کے در پہ ہیں، جبکہ دوسری جانب عورت خود اس سنہری اصولوں سے منہ موڑے ہوئے مغرب کی اندھادھند تقلید میں اپنے حقوق سے ناآشنا ظالم بھیڑیوں کے ہوس کے شکار ہے اور تحفظ نفس کے لیے ہر سو گرداں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے اور خواتین کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔